نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ مقام عبرت ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جان والوں کو، جانداروں کو، جانوروں کو پیدا بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے اور اپنے ٹھکانے لگا بھی دیتا ہے، ہوا بنا کر، مٹی بنا کر۔ انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس میں تجہیز و تکفین اور تدفین کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ہر پل ہم عبرت پکڑے کہ موت سے کب کسی کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل اپنی باری ہے۔ ایک ایسی حقیقت جس کا انکار دنیا میں کوئی نہیں کر سکا۔ اللہ کا بھی انکار کر دیتے ہیں لوگ، لیکن موت کا انکار آج تک دنیا میں کوئی جماعت، قوم، فرد کوئی نہیں کر سکا کہ ہر ایک کو اس منزل سے گزرنا ہے تو ہر لمحہ، ہر پل یہ کارروائی کرتے ہوئے آدمی یہ سوچے کہ بھائی یہ میرے ساتھ بھی ہونا ہے۔ اسی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا پروگرام دیا ہے، اور کمال یہ ہے کہ اس میں ہمارا معلم اور ہمارا استاد ایک جانور کو بنایا کہ پہلی لاش جب گری تو اس کو کیا کرے بنی آدم سمجھ میں نہیں آیا۔ قابیل اور حابیل، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، اس نے اپنے بھائی دوسرے کوے کی لاش کو ٹھکانے اسی طرح لگایا، پھر ہم کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل کی ہے، شعور دیا ہے، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اتنا ضرور سمجھے کہ یہ جو چند لمحے اب میرے لیے رہ گئے ہیں یہ رجوع کے ہیں، توبہ کے ہیں۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اور جب تک تھا دم میں دم، نہ دبے آسماں سے ہم۔ انسان کی فطرت ہے، انسان اپنے آپ کا جائزہ لے لے، میں نے کیا 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 ہے، اور میں نے کتنے اپنے ارمانوں کو شریعت کا اور ارمانوں کو مصلحتوں کا نام دیا ہے۔ میں اپنے چوچلے پورے کرتا رہا، نام شریعت کا لیتا رہا، نام مصلحت کا لیتا رہا، یہ سب دنیا میں چل گیا۔ لیکن اب اللہ کے پاس جانا ہے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں مومنوں، جسم کی جان ایک دن نکل جائے گی، سامنے سب کو جانا ہے اللہ کے، کیا وہاں بھی کوئی چال چل جائے گی؟ یہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ ایسی نہ جانے کتنی میتیں اٹھائی گئی تو اللہ والوں نے اس میں بھی عبرت کو پیدا کیا، اس میں بھی دعوت دی، نصیحت کی۔ ایک صاحب غور و فکر میں زمین کو گھور رہے تھے، ایسے ہی کسی جنازے میں تو کسی نے کہا کہ بھائی آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ میرا ہی جنازہ ہے، اور تجھے یہ سوچنا چاہیے کہ تیرا ہی جنازہ ہے۔ ہم سب کو اس منزل سے گزرنا ہے اور اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ ابھی موقع ہے۔ کیسا موقع ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا تو روئے گا، سمندروں روئے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدمی مرنے کے بعد میں جب پچھتائے گا تو اتنا روئے گا، اس کا جسم بھی بڑا کر دیا جائے گا، روتے روتے اس کے آنسو خشک ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے آنکھ سے خون نکلنا شروع ہوگا۔ اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، پچھتائے گا۔ پچھتاوے میں ہم صرف ناخن چباتے ہیں، پچھتاوے میں یہ بری انگلیاں کھا جائے گا اور اپنی ہتھیلی بھی کھا جائے گا، اور یہ کوہنی تک پہنچے گا، اس کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ غم اور افسوس اور پچھتاوا اتنا بڑھ جائے گا کہ یہ اتنا ہونے تک بھی احساس نہیں ہوگا، اور اس کے بڑے بڑے
بڑے بڑے گالوں پر اس کے روتے روتے اور آنسوؤں کی وجہ سے اور خون کی وجہ سے نکتیاں بن جائیں گی۔ اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا لو اجریت السفن فیہا لجرت، اگر اس کی اس خون کی نتیوں کے اندر جو اس کے گالوں پر آنکھوں کے نیچے پڑ گئی ہے، کشتیاں چلانا چاہے تو چلائی جا سکتی، کشتیاں چلانا چاہے تو چلائی جا سکتی ہے، یہ حال ہوگا۔ لیکن اس وقت کا یہ سمندروں رونا کچھ کام نہیں آئے گا۔ آج اتنا قیمتی ہے ہمارا یہ لمحہ، ایک آنسو تنہائی میں اس احساس کے ساتھ کہ اے اللہ میں نے زندگی ضائع کر دی، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور ایک آنسو نکل کر اس کی گال میں، اس کے گال پر آ جائے، بس یہ ایک آنسو کل لڑے گا، اے اللہ یا تو مجھے بھی جہنم میں ڈال، میں تیرے در سے نکلا تھا، اور یا پھر اس کی بخشش کر دے اور بخشش کرا دے۔ آج کا ایک آنسو کل کے سمندروں پر بھاری ہوگا۔ اس لیے یہ لمحے دیے ہیں اللہ نے کہ اپنے ان بھائیوں کو اپنی حقیقی منزل کی طرف رخصت کرتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک یہ احساس کرے، ہو گیا جو ہونا تھا، اور گزر گیا جو وقت گزرنا تھا، نکل گئے جو ارمان نکلنے تھے، ستا لیا جس کو جتنا ستانا تھا، لے لیا انتقام جس سے لینا تھا، لیکن اب موت سامنے، اور مجھے اللہ کو ایک ایک پل کا جواب دینا ہے، معافیاں، تلافیاں، سب سے بڑی چیز حقوق کی ادائی کا۔ ساری نمازیں دھری رہ جائے، آج امت مسلمہ کی بربادی اور پیروں تلے آ جانے کی سب سے بڑی وجہ اس کی معاملات، اس کی معاشرت، اس کے اخلاق اور اس کی جو ذمہ داریاں تھی دعوت کی ہو یا جو بھی ذمہ داری ہو، ان میں کوتاہی ہے۔ اس کی نمازیں مانا کہ بہت ہے، اس کے پاس روزے اعتکاف بھی بہت ہے، اس کے پاس دعاؤں کا انبار ہے اور ذکر اس کا لگاتار ہے، لیکن اس کے باوجود کل جب یہ جائے گا تو آ جائیں گے سامنے، مشرکین آئیں گے، کافرین آئیں گے، مومنین آئیں گے، اے اللہ کہاں جنت دے رہا ہے اس کو، میرا اتنا روپیہ باقی، میری اتنی زمینیں باقی، اور میرے کو گالی دے دی، میرے پیچھے بدعنوانی کر دی، اس نے میرے پیچھے گندی بات چلا دی، صرف اپنی اقتدار کے لیے، صرف اپنی عزت کے لیے، اے اللہ اس نے نہ جانے کیا 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 ہے۔ اللہ فرمائیں گے میں مالکی یوم الدین ہوں، میں انصاف کا بادشاہ ہوں، یہاں ایک ہی کرنسی چلتی ہے، لاؤ بھائی لاؤ اس کی نیکیاں، اور پھیڑو ان کا جو کچھ قرضہ ہے، لہٰذا اس کی نیکیاں لے لے کر اس کو دیتے جائیں گے جو مانگنے والا ہے اس کو، اور یہ قلاش و کنگال انباروں جیسا، پہاڑوں جیسا لے کر جانے والا، عبادتوں کی لائن سے معاملات کا یہ کچا اور اخلاق کا یہ کچا آخر وہاں پر کنگال ہو جائے گا۔ اب رہ جائیں گے بہت سارے کہ اللہ ابھی بھی باقی ہے، تو فرمائیں گے اب ان کے گناہ لے کر اس پر ڈالو۔ یہ وہاں کا منظر ہے دوستو، جہاں پر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ایک نیکی بیٹے دے دے، میں تیرا باپ ہوں خیال کر لے، نہیں ابا آج میں ایک نیکی نہیں دے سکتا، ایک نیکی، اے میرے ابا مجھے دے دو، آپ بڑے رحیم، بڑے شفقت سے زندگی کھپا لی، میری زندگی بنانے کے لیے، ماں ایک نیکی دے دے، بیٹا ایک نیکی ماں کو دے دے، بیوی میں نے تیرے لیے زندگی کھپا لی، ایک نیکی دے دے۔ اللہ قرآن پاک میں بتا رہا ہے ایک نیکی کا یہ بھاؤ ہوگا، وہاں عبادتوں کے انبار عابدوں سے لے لے کر بد معاملہ، بد اخلاق، بد معاشرہ لوگوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ آپ کے اس بیان کے روشنی میں آپ کے یہاں سب سے زیادہ خلاش و کنگال میں خود، اللہ مجھے معاف فرمائے، ہر ایک یہی سوچے یہ کوئی اعزاز کا بیان نہیں ہے، میں تو اچانک آیا، پتہ نہیں وہاں سے جنازہ نکلا نہیں نکلا، اچانک ہمارے بھائیوں نے، ہمارے زبیر بھائی کے فرزندوں نے گزارش کی کہ وقت کافی ہے، ابھی 1 بجے کا ٹائم ہم نے دیا ہے، لوگ آنے والے ہیں، آپ کچھ عرض کریں، اس لیے میں یہاں پر بیٹھ گیا، ورنہ دوستو جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے، کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی۔
یہ میں دوسروں کی داستان نہیں سنا رہا، اگر یہ واقعاتاً دیکھا سوچا اور مانا جائے تو یہ میری اپنی ہی داستان ہے۔ جتنی کمیاں کوتاہیاں ابھی بیان ہوئی ہے اور جتنے خطرات سے میں ڈرا رہا ہوں، یہ سارے خطرے سب سے پہلے مجھے درپیش ہیں۔ اس لیے ہم سب مل کر دعا کریں، ہم سب مل کر توبہ کریں، ہم سب اپنے لمحوں کو وصول کریں اور جائزہ لیں، اے اللہ کیا ہوا، کیا کرنے بھیجا تھا، کیا ہوا؟ بھیجا تھا تو نے 3 سوال کا پرچہ آؤٹ کر کے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، 3 سوال آنے والے ہیں۔ اتنا علل اعلان کہہ دیا گیا تھا، اپنے رب کے بارے میں تیاری کر لے، اپنے نبی کے بارے میں تیاری کر لے، اپنے دین کے بارے میں تیاری کر لے۔ اے اللہ میری زندگی تو اس کی میں چلی گئی، غیبتوں میں چلی گئی، اور میری جو زندگی کی میری صلاحیتیں وہ صرف کمپٹیشن میں چلی گئی، صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں چلی گئی، حرام کمانے میں چلی گئی، اور لوگوں کے جو حقوق کے وہ حقوق کی پامالی میں چلی گئی۔ اپنی بیوی لے لو، اپنے بچے لے لو، اپنی ماں، اپنے ابا، اور پھر مسلم معاشرہ، پھر اپنے کام کے ساتھی، اپنے جو ہے مشن کے ساتھی، اور پھر نہ جانے کس کس کے حقوق آج میرے ذمہ ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی مجھے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، اور پھر سمندروں کا رونا بھی میرے کام نہیں آئے گا۔ 2 چیزیں ہیں نا میرے پاس، یا تو میں دے دوں، حقوق والوں کے حقوق دے دوں، اور اگر نہ دے سکتا تو کم سے کم میں معافی تلافی کر لوں، بھائی مجھے معاف کر۔ یا تو الٹا حساب ہو گیا ہے۔ تافزی پورا میں آج سے 30-35 سال پہلے میں نماز پڑھا رہا تھا، ظہر عصر کی نماز تھی، صرف 3 لوگ ہم بچے تھے، میں نماز پڑھ کے سنتیں پڑھ کے پلٹا تو 2 لوگ لٹ رہے تھے صحن مسجد میں، ایک چھڑا رہا تھا۔ میں نے کہا چھڑانے والی کو کیا ہے؟ کہ نہیں کچھ نہیں، لین دین کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کون کس کو مار رہا ہے؟ بولے قرض لینے والا مار رہا ہے اور قرض دینے والا مار کھا رہا ہے۔ جب امت اس سطح پر پہنچ جائے تو پھر امت پیروں کی چوٹی تو بن سکتی ہے لیکن وہ سروں کا تاج نہیں بن سکتی۔ معاملہ ہر چیز کو درست کرے، عقائد کو درست کرے۔ بنیاد تو یہ ہے دوستو، عقیدے بگڑ چکے ہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، اس کی توحید متاثر ہے۔ میرا بزم کر دے گا، میرا پیر کر دے گا، میرا امیر کر دے گا، میرا فلانا کر دے گا، میرے شوہر میرے لیے کافی ہے، میرا بیٹا میرے لیے کافی ہے، یہ سب شرکیات ہے۔ لا الہ الا اللہ، جو کچھ کرے گا صرف اللہ کرے گا، اللہ ہی نے کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، لیکن توحید کی ملاوٹ کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اچھی دیندار کی توحید بھی متاثر ہو چکی، توحید کو ہم پاک صاف کریں اور پھر اپنی محنتوں کو برباد ہونے سے بچائے اور صحیح مشن میں باقی کا وقت لگائے۔ کچھ نہ کر سکتے ہو تو یکسو ہو جائے کہ بھائی معاف کرنا، تم کہہ رہے ہو تم بہت کچھ کر سکتے ہو، مجھے معلوم ہے میری ذات میں شر کے سوا کچھ نہیں ہے، میری شر سے امت بچ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مرضی کی تیاری فرمائے، کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے باقی ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان سب کی بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ ان کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے، اور ہمارے زبیر بھائی کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، آگے کی کارروائی پوری کریں۔